ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عید میلاد النبی کے تعلق سے کچھ عرض کروں، فرسٹ آف آل لسن ٹو دا لیسن آف حدیث۔ سب سے پہلے حدیث کے درس کے طور پر 4 حدیث ملاحظہ فرمائیں، سمجھے نہیں؟ سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو تو قرآن اور حدیث سے ہو۔ تو یہ 4 حدیثیں میں پیغام کے طور پر آپ کو سنا، ملاحظہ فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بے شک یہ بات اللہ کی تعظیم میں سے ہے، اللہ کی رسپیکٹ میں سے ہے کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کیا جائے، کہ بوڑھے مسلمان کی رسپیکٹ کی جائے۔ The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam has said, glorifying Allah involves showing honor to a gray-haired Muslim۔ کسی بوڑھے مسلمان کی رسپیکٹ کی جائے تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی رسپیکٹ کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی مزاج پرسی کرو، اور قیدی کو چھڑاؤ، اور قیدی کو۔ ہم چونکہ خانقاہ سے وابستہ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ہم سلسلہ اشرفیہ سے ہیں، سلسلہ چشتیہ سے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے پیشوا کا نام سنا ہوگا، بابا فرید الدین گنج شکر۔ بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں پنجابی زبان میں، کہتے کہ پنجرو کن اسلام دے، پنجرو کن اسلام دے، چھیواں فریدا ٹکو، جے نہ لبے چھیواں پنجئی جا دے مک۔ کہتے اسلام کے 6 رکن ہیں، 5 رکن ہیں، اور 6واں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو کبھی کبھی 5 بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب پیٹ میں کھانا ہوتا ہے تبھی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, feed the hungry, visit the sick and set free the captives۔ جو قیدی ہیں ان کو کیا کرو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع۔ ہماری ماں بہنیں بہت کثرت سے آتی ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ عورتوں کے لیے کتنی بڑی رحمت بن کر آئے۔ انشاءاللہ کسی دن وقت ملے گا تو صرف عورت کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی۔ تو ملاحظہ فرمائیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساز و سامان کی جگہ ہے، اور اس دنیا کی بہترین دولت نیک عورت ہے۔ The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, the whole world is a provision and the best object of benefit of the world is the pious women۔ دنیا کی سب سے بہترین دولت کیا ہے؟ نیک خاتون ہے، نیک عورت ہے۔ ایک آخری حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، بہتر ہو، اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے وہ خدا کے لیے اچھا ہے۔ The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, the best of you is the best to his wives and I am the best of you to my wives۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لیسن آف حدیث، درس حدیث۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ